اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اور باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہر غیر کی محبت تیرے دل میں ایک بت ہے۔ یہ جو باتیں آتی ہیں بعض بزرگوں نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے اور اپنے سائٹس وغیرہ پر بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے آج کے ڈیٹ میں خانقاہ کے جو جید لوگ ہیں وہ یہ ساری چیزیں اب سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر رہے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں جو ان چیزوں کو کتابوں سے نکال کر اپنے تفکرات کے حوالے سے اور اپنے تجربے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور ہم کو پڑھنے سیکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور ہم بھی دوسروں تک یہ سارے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب ہے، اور جو لوگ اس سے سنتے اور فیض یاب ہوتے ہیں ان کے دل و جگر روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر غیر کی محبت تیرے دل میں ایک بت ہے، یعنی غیر کی محبت جو ہے، کسی دوسرے کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں، اس کی محبت ایک بت ہے۔ لہٰذا اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی محبت دل سے نکال دیجئے، اس کو لا الہ الا اللہ کے ضرب سے جو ہے کاٹ دیجئے، دو ٹکڑے کر دیجئے۔ بتان وہم گما لا الہ الا اللہ، ہے نا، لا الہ الا اللہ کے ضرب سے اور اس کے تلوار سے تمام غیر اللہ کے بت کو تار تار کر دیجئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تجھے معلوم ہے ملا انداز عشق کتنا نرالا ہے، تیرے حصے جنت ہوگی میرے ساتھ جنت بنانے والا ہے۔ تجھے معلوم ہے ملا انداز عشق کتنا نرالا ہے، تیرے حصے میں جنت ہوگی میرے ساتھ جنت بنانے والا ہے۔ اور میں کیوں لڑوں گا تجھ سے خلافت کے واسطے، کہتا ہے جب کہ ایک زمانہ خدا مجھے، کہتا ہے جب کہ ایک زمانہ خدا مجھے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم باطل پرست کبھی عزت نہیں پا سکتا، خواہ اس کی پیشانی سے چاند ہی نمودار ہو جائے، اور حق کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا خواہ سارا جہان اس کے خلاف ہو جائے۔ یعنی حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم باطل پرست کبھی عزت نہیں پا سکتے، جو باطل پر ہیں وہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتے، خواہ کتنا ہی پیشانی میں چاند لے کے گھومے وہ، لیکن جو حق پر ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے چاہے سارا جہان ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ بات حق ہے صاحب۔ اب دیکھیے، انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ ایک شخص نہیں جانتا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھانا چاہیے۔ لیکن ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگانا چاہیے۔ اور ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے نیچے سے کہ ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاہل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ہے جو جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، تو وہ سویا ہوا ہے، اسے جگا دیجیے۔ ایک شخص نہیں جانتا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اس کو سکھائیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، تو وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نہایت حکمت کی بات ہے جو چار طرح کے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کوئی ایسا کام کر کے ضرور جاؤ جو تیرے چلے جانے کے بعد تیری نمائندگی کرے اور تیرے رب کی مخلوق فیض یاب ہو، اور یہی باقیات الصالحات کا حقیقی مفہوم ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے ضرور جاؤ دنیا سے جو تمہارے چلے جانے کے بعد تمہاری نمائندگی کرے اور تیرے رب کے مخلوق کی فیض یابی حاصل ہو۔ یعنی صدقہ جاریہ کا کام کر کے دنیا سے جانا چاہیے تاکہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہو۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں صاحب، بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ اور سماج مر جاتا ہے۔
یہ بات اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھیے، کیونکہ لوگ تو مر جائیں گے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب احساس مر جاتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے، تو معاشرہ اور سماج ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی تعزیانہ عبرت والی بات ہے جو کہہ رہے ہیں بابا اشفاق صاحب کہ احساس کا مرنا اور ضمیر کا مرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ سچائی تو بھائی تلخ ہوگی، سچائی تلخ ہوتی ہے اور اس میں بڑے ہی مشکلیں آتی ہیں، اور ان کی زندگی کے واقعات سے بھی یہ ظاہر ہے کہ سچائی کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے رہے اور کتنے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پوری دنیا میں صرف 72 انسان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو جان و مال کے ساتھ تیار تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سچائی پر چلنا بہت بڑا کام ہے اور حق کے راستے کو اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہیے اور تمام مشکل کا مقابلہ کیجیے، لیکن سچائی کو نہیں چھوڑیے، حق کو نہیں چھوڑیے۔ یہ میسیج ہے تمام لوگوں کے لیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ ہی رزق روک سکتا ہے۔ یعنی ایسا مت سوچنا کبھی، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تمہارا روزی گھٹ جائے گا، پیسے میں برکت ختم ہو جائے گی، حق بولنے سے تم کو جو ہے پریشانی ہو جائے گی، حق بولنے سے تم کو جو ہے بد دعائیں ملے گی، حق بولنے سے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، نوکری چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا۔ یہ سوچنا تمہارے ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو رزق مقرر ہے وہ تم کو ضرور ملے گا، وہ کوئی مائی کا لال دھرتی پر روک نہیں سکتا ہے، اور جو تم کو لکھی ہوئی موت ہے اسی میعاد اور اسی مقرر وقت پر وہ آئے گی، اس کے پہلے نہیں آئے گی، چاہے تم جو بھی کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن حق بات کہتے رہنا، حق سے کبھی نہیں گھبرانا، اور حق کے لیے جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو لگا دینا۔ اور ایک دوسرے قول میں یہ بھی فرماتے ہیں حسین علیہ السلام کہ جب سب کو مرنا ہی ہے، جسم کو ختم ہونا ہی ہے، تو کیوں نہیں شہید ہو کر ہی مرا جائے، ٹھیک ہے، شہادت کو بہتر سمجھا جائے۔ اس لیے شہید ہونے میں پہل کرنی چاہیے، شہادت حاصل کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے حق بات کہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب حق بات کہیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، ظاہر سی بات ہے شہادت آپ کو جلدی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو جلدی نصیب ہوگی اور وہ شہادت ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کی قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہوئی ہے، حضرت خالد بن ولید کی طرح، تو چاہے جتنے بھی جنگیں لڑ لیں، جتنی بھی لڑائیاں کر لیں، جتنے بھی فتح کر لیں، سب کو شکست دے دیں، لیکن آپ کی موت بسترے پر ہی ہوگی۔ جب لکھی ہوئی ہے بسترے پر مرنا ہے تو بسترے پر مرنا ہے، لیکن جب نہیں لکھی ہوئی ہے تو نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے راستے میں نہیں گھبرانا، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تم کو زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی رزق روک سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہم مرکز افضلیہ کے بینر تلے پوری دنیا میں ببانگے دہل دینا چاہتے ہیں کہ حق کے راستے میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں چبا نہ جائے کلیجہ نکال کر، کیونکہ رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندا پرست لوگ۔ مجھ کو ڈر ہے کہیں چبا نہ جائے کلیجہ نکال کر، کیونکہ رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندا پرست لوگ۔ یعنی یہ شاعر آج کے زمانے میں بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی تمہارے شہر میں ہندا پرست لوگ بہت ہیں جو کلیجہ چبانے کے بڑے ہی شوقین ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو ڈر ہے کہ تمہارا کلیجہ چبا نہ جائیں ہندا پرست لوگ، اس لیے ویسے لوگوں سے الرٹ رہیں اور سیف رہیں، بچتے رہیں۔ لیکن امیر حمزہ کو اور امیر حمزہ کے چاہنے والے کو کلیجہ چبانے کا ڈر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام علی مقام کی بھی تعلیم یہی ہے، حضرت امیر حمزہ کی شجاعت کا بھی تعلیم یہی ہے، اور آج یوم شہادت حضرت امیر حمزہ کے موقع پر ان کے ان حق والے سبق کو یاد کرنا یہ حقیقی خراج عقیدت ہے ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے حق کے راستے میں چلیں بھی، لڑیں بھی اور مریں بھی، کٹیں بھی، کلیجہ بھی چبایا جائے، لاش پر جو ہے گھوڑے بھی دوڑائے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ حق غالب آتا ہے اور باطل
پست ہوتا ہے، اور حق کے ساتھ مولا علی ہیں، حق کے ساتھ امام علی مقام ہے، حق کے ساتھ رسول پاک ہیں، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے گھبرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی تو بتاؤ کہ قابل ہو یا قابل ہو تم کون ہو بھائی۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا بھائی، حابل ہو کہ قابل ہو یہ تو بتاؤ۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، بہت سے باپ بیٹے ایسے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، بہت سے بھائی بہن ایسی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ یعنی رشتہ داری حق پرستی میں دیکھی نہیں جاتی، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے رشتے میں کوئی بھی لگتے ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بہن ہو، بیٹے ہوں، چچے ہوں، بھتیجے ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، تائی ہوں، پھوپھے ہوں، جو بھی ہوں، حق حق ہے، جدھر حق ہے ادھر ہی رہنا ہے، دوسرے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے۔ گدڑی اوڑھے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پھیرنا نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت کرنا عین عبادت ہے صاحب۔ گدڑی اوڑھ کر کے اگر مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پھیر رہے ہیں آپ تو یہ عبادت نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ خلق خدا کی خدمت کیجئے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، ٹھیک ہے، لوگوں کو روحانی باتیں سکھائیے، لوگوں کو جو ہے دسترخوان بچھا کر دعوت طعام کریے، لنگر بانٹیے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیجئے، بھیڑ میں آئیے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اللہ واحد کی گواہی دیکھ کر ہی دی تھی، سن کر نہیں دی تھی۔ جس نے دیکھنے کا انکار کیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ یعنی اللہ کی دیدار کی طرف آنا ہے، اللہ کی دیدار کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کی دیدار کی کوشش کرنی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ کتاب اسرار روحانیت میں صفحہ نمبر 363 پر درج ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری کے شاگرد عبد الواحد بن زید سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو اپنی عمل کے ذریعے اپنے ارادوں پر قائم ہوتے ہیں اور اپنے دلوں سے اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کے خاطر اپنے آقا کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں۔ جو اپنے عمل کے ذریعے اپنے ارادوں پر قائم ہوتے ہیں اور اپنے دلوں سے اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کی خاطر اپنے آقا کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، وہی صوفی ہوتے ہیں۔ یہ صوفی کی تعریف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو بھی ایک بار پھر سے دیکھ لیں، حالانکہ اس حدیث کو ہم نے کئی بار بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری 15 کتاب الایمان باب حب رسول، اس کا ترجمہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ یعنی جو ہم سے زیادہ محبت رکھے گا وہی مومن ہوگا، چاہے راستے میں ماں باپ آ جائے، بیٹے بھتیجے آ جائیں، یا چچا آ جائے، یا رشتے میں بیوی آ جائیں، بچے آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں، لیکن جو ہم سے زیادہ محبت رکھے گا وہی مومن ہوگا۔ اور ہم سے زیادہ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو وہ ہم کو چنے گا، ہمارے احکام کو چنے گا، ہماری بات کو مانے گا، اور اگر ہمارے لیے ان لوگوں سے لڑنا پڑ جائے یا ان لوگوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار رہے گا۔ یہی ایمان کی کسوٹی ہے جس کو ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اس کا ذکر کئی موضوعات میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، بالخصوص والدین کی مخالفت نام کی ایک ویڈیو تھی، اس میں ہم نے اس کا بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا اور مختلف اور قرآن اور احادیث کا ہم نے حوالہ دے کر یہ بات بیان کی تھی۔ جو لوگ نہیں دیکھے ہوں گے وہ ضرور چاہیے ان کو دیکھیں اور سمجھیں، ان باتوں کو غور کریں، چونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، یہ دین اسلام کی وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے پس پردہ اور جس کے آڑ میں جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ بلیک میل کرتے ہوئے جو ہے شریعت کے ہی آڑ میں اور دین کے ہی آڑ میں جو ہے غلط کا ساتھ دیتا ہے اور غلط کو بڑھاوا دیتا ہے اور باطل پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
جامع ترمذی 2687 میں یہ حدیث دیکھیے کہ حکمت اور دانائی جو ہے مومن کا سرمایہ ہے، کیسے ہے اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اسی لیے مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہم لوگ جو ہے حکمت اور دانائی کے بات بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم مت بانٹا کرو، علم بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے کبھی منع نہیں کیا اور اس کو مومنوں کا میراث قرار دیا ہے، اس لیے ہم یہ حدیث ضرور بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کا سب سے بڑا حقدار ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب جامع ترمذی حدیث نمبر 2687 میں رسول پاک یہ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، مختلف کئی کتب میں بھی شائع ہو چکی ہے یہ، اور اکثر و بیشتر تقاریر میں علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ حکمت اور دانائی جو ہے مومن کا سرمایہ ہے، یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں ملے، چاہے جس فرقے میں ملے، جس عقیدے میں ملے، چاہے جس مذہب میں ملے، چاہے جس دھرم میں ملے، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اسی لیے حکمت اور دانائی کی جو بات ہے یہ مومن کی میراث ہے، اور اس کو اپنا کر کے اپنی زندگی میں اتار لینا چاہیے۔ یہ رسول پاک کی حدیث بھی ہے، فرمان ہے، ہم لوگوں کو اس کا ضرور عمل کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور دین و حکمت کی باتوں سے بھاگنے سے بچنا چاہیے، اور دین و حکمت کی جہاں بات ہو اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دین و حکمت کی باتوں سے دل و جگر میں روشنی آتی ہے اور ایمان بڑھتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے اپنے اندر، وجود کے اندر، قلب و جگر میں نور پیدا ہوتا ہے، اور حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، اور ہم صحیح راستے پر رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں اگر ایک ٹارچ ہو اور اندھیری رات ہو تو وہ ٹارچ ہم کو راستہ ڈھونڈنے میں سہولت کرتا ہے، اسی طریقے سے علم و حکمت اور دانائی کی جو ہمارے پاس اس کا جو ہے اسٹاک ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور ہم فیصلہ لینے کے لائق ہو سکیں گے، اور ہم حق و باطل کی پہچان بھی کر سکیں گے اور چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ اب ایک بہت اچھا موضوع نکل گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، اس کا بھی ذکر ہم کرتے چلیں، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا غلط فہمی ہو رہا ہے لوگوں کے اندر، اور اس کو جو ہے عوامی طور پر اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کے 6862 میں یہ حدیث ہے، ذکر الہی میں آواز دھیمی رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر الہی میں پاگل ہو جاؤ، پورے جو ہے دیوار وار توڑ دو، لیپ ٹاپ وغیرہ پھوڑ دو، ہے نا، لیکن ویسی بات اللہ کے رسول نہیں کرتے ہیں۔ ذکر الہی کرنے کے لیے دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی جو ہے زور زور سے ضربیں لگانے کی ترغیب نہیں دی، زور زور سے چلانے کی ترغیب نہیں دی کہ ذکر میں زور زور سے چلائیں تاکہ پورا گاؤں جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک کی حدیث دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے، بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، خود پر نرمی کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم 6862۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتی ہے محترم کہ ذکر کا انکار نہیں ہے، ذکر کرنا چاہیے، لیکن نہ بہت زور سے کریں نہ بہت دھیما کریں۔ ذکر خفی تو دھیما ہی کرنے کا ہے، لیکن ذکر جلی بھی اتنا زور سے نہیں کرنا ہے کہ لوگ جو ہے ارد گرد کے جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ تم کو پاگل کہنا شروع کریں، ہم مانتے ہیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پاگل پنتھی جان بوجھ کے لوگوں کو دکھائیں، ایسا کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں، جس سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو اللہ والے لوگ ہوئے ہیں جو مجذوبیت میں آ جاتے ہیں، یہ ان کے جانب اشارہ کہ جو مجذوبیت کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کے ذکر کے کثرت کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں، یا لوگ پاگل ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کر کے اتنا چلانا، زور زور سے اللہ اللہ کرنا، اللہ اکبر کرنا، یہ جو ہے اس حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور مرکز افضلیہ اس کی تردید کرتی ہے۔ مرکز افضلیہ زور زور سے چلانے اور زور زور سے ذکر کرنے، خوب
دکھا دکھا کے ریاکاری کرنے کی تردید کرتا ہے۔ دادا سرکار میمندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے خلاف تھے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی اور اس کی دلیلیں میں پیش کروں گا۔